میری خالہ بہت خوبصورت نوجوان تھیں۔ وہ گھر میں اکیلی ہی رہا کرتی تھیں اور مجھے اپنے پاس ہی بلا لیتی تھیں۔ اپنی تنہائی مٹانے کو بلاتی تھیں۔ میں بھی خوش ہو کر اس کے پاس چلا جاتا تھا۔ ان کے ساتھ حسین لمحات بتاتا تھا۔ ایک دن خالہ نے مجھ کو گھر پر بلایا۔ میں بھی خوش ہو کر ان کے گھر چلا گیا۔ میں جیسے ہی خالہ کے گھر پہنچا تو خالہ واش روم سے نہا کر نکلی تھیں۔ میں نے جیسے ہی خالہ کو دیکھا تو میرے تو وہاں پر ہوش ہی اڑ گئے۔ خالہ تو بہت زیادہ خوبصورت لگی۔ لگتا نہ تھا کہ وہ شادی شدہ ہیں۔ اس وقت میں خالو عمران کے گھر آیا کیونکہ امی ابو سعودیہ جا رہے تھے۔ پہلے جب خالو ابو سے ملنے آئے تھے تو انہوں نے ابو سے جاتے ہوئے کہا، علی کو بھی تم ہمارے گھر چھوڑ جاؤ۔ ابو نے ان کو اس سے کافی منع کیا کہ علی اب بڑا اور سمجھدار ہوا ہے، لیکن وہ نہیں مانے اور راضی کیا۔ میری دلی خواہش بھی پوری ہو گئی۔ میرے پاس پرانے گھر کی چابی تھی جو کہ بالکل خالی ہی پڑا ہوا تھا، جس کو میں مقاصد کے لیے برتتا تھا۔ خالہ سارہ کی شادی 10 سال پہلے میرے خالو سے انجام پائی ہوئی تھی۔ میں اس وقت صرف 10 سال کا ہی تھا، مگر اس وقت خالہ کو دیکھ کر لگتا تھا کہ وہ نہ صرف خوبصورت عورت تھیں بلکہ وہ دھیمے لہجے والی بھی تھیں۔ خالو اور خالہ کی جوڑی اچھی تھی۔ شادی کے بعد خالہ کا بدن دلکش تھا۔ خوبصورت تو وہ پہلے بھی بہت تھیں، مگر اب جسم کا ہر حصہ خوبصورت تھا۔ اس وقت جب خالہ صفائی کر رہی تھیں اور میں بیٹھ کر ٹی وی دیکھ رہا تھا، تب خالہ نے مجھ سے پوچھا کہ علی، آج کل تم نے کالج نہیں جانا کیا؟ تو میں نے دل میں برا مناتے کہا، نہیں خالہ، سمسٹر ختم ہو گیا ہے، اس لیے 1.5 ماہ کی تعطیلات ہیں۔ خالہ نے سر ہلا کر میز صاف کی۔ کچھ بھی سمجھ نہ آیا کہ میں کیا کروں۔ 2 دن اب گزر چکے تھے۔ وہاں آئے رات کو کھانے کی میز پر خالو نے خالہ اور مجھ سے کہا، 20 دنوں کو انہیں لاہور جانا پڑے گا کام سے۔ اگر زیادہ دنوں کو جانا ہوتا تو وہ خالہ کو بھی ساتھ ہی لے جاتے، مگر اس دفعہ میں گھر میں موجود تھا تو انہوں نے اکیلے جانا مناسب سمجھا۔ میں نے خالہ کی روٹین کا جائزہ لیا۔ دیکھا کہ چائے کا استعمال زیادہ تھا اور چائے بھی کھلے دودھ کی بنتی تھی۔ میں ڈبے کے دودھ کا عادی بندہ تھا۔ اگلے دن میں گیم کھیل رہا تھا۔ وہاں ہیڈ فون میں نے کانوں پہ لگائے تھے۔ مجھے نہیں معلوم تھا خالہ آ بیٹھی اور مجھے کھیلتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ ہم دوست مل کر مذاق کر رہے تھے۔ جو باتیں میں کر رہا تھا بیہودہ تھیں۔ خالہ حیران اور پریشان ہو گئی۔ وہ مجھے بکواس کرتے سن رہی تھیں۔ پھر انہوں نے آواز دے کر بتایا تھا، پر میوزک سے مجھ کو سنائی نہ دیا۔ خالہ بیہودہ باتیں سنتی رہیں اور پھر اٹھ کر اپنے کمرے میں گئیں۔ شام کو دوستوں سے ملنے جانے لگا تو خالہ کو بتانے ان کے روم میں گیا۔ میرے ذہن میں خاص کچھ نہ تھا تب۔ پھر میں واپس آ کر بیڈ پر لیٹ گیا۔
تھوڑی دیر بعد میں نے کہا، خالہ میں نے چائے پینی ہے، بنا دیں گی؟ خالہ نے مسکرا کر کہا، کیوں نہیں، بس 2 منٹ میں فریش ہو کر بناتی ہوں، اور اٹھ کر وہ باتھ روم چلی گئیں۔ میں گیلری میں آ کر بیٹھ گیا تھا اور سامنے لان کو دیکھنے لگا تھا۔ ایک پھول مجھے بہت پسند آیا تھا، میں نے قریب جا کر توڑ لیا اس کو۔ خالہ مجھے آواز دے رہی تھیں وہاں، میں نے جواب دیا کہ میں باہر ہوں۔ وہ ہاتھ میں ٹرے پکڑ کر باہر آئیں جس میں چائے کے 2 کپ موجود تھے۔ انہوں نے ایک کپ مجھ کو پکڑا دیا اور دوسرا کپ میز پر رکھ دیا تھا۔ میں نے وہ پھول خالہ کو بڑھا دیا۔ خالہ نے مسکرا کر وہ پھول لے لیا اور کہا کہ تمہارا شکریہ بچے، میرے ارمانوں پر پانی پھر گیا۔ میں نے کہا، خالہ بور نہیں ہوتی آپ دن بھر گھر میں رہ کر اکیلی؟ میں تو بور ہو گیا ہوں، باہر چلیں۔ خالہ نے کہا، نہیں علی، میں تو بس اپنے شوہر کے ساتھ ہی جاتی ہوں، ان کے بغیر کہیں بھی نہیں جاتی۔ میں خاموش ہو کر چائے پینے لگا۔ رات کھانے کے بعد فلم لگا لی تھی۔ خالہ بھی پاس آ کر بیٹھ گئیں وہاں۔ فلم دیکھ کر بولیں، یہ وہی بکواس جو تم دوپہر کو گیم میں کرتے تھے، ساری گالیاں یہاں سے سیکھی ہیں؟ یہ تو بہت ہی بری بات ہے علی، تم بہت بیہودہ زبان برتتے ہو یہاں۔ شرم سے میرے تو پسینے چھوٹ گئے۔ خالہ نے کہا، میں فاطمہ سے کہوں گی کہ تم پر نظر رکھے، ہاتھ سے نکلتے جا رہے ہو۔ میں نے کہا، غلطی ہو گئی، معاف کر دیں۔ پر کیا کروں، سب لڑکے یوں ہی بولتے ہیں، مجھے بھی جواب میں کہنا پڑتا ہے۔ خالہ ہنس پڑیں اور بولیں، ڈرو نہ، کسی سے کچھ نہیں کہوں گی۔ میں تم کو پتہ ہے لڑکے کیسی باتیں کرتے ہیں، کوئی اور فلم لگاؤ، یہ کیا لگائی؟ تب میری جا کر سانس میں سانس آئی۔ میں نے پوچھا، کون سی فلم لگاؤں؟ انہوں نے کہا، انڈین فلم لگا دو۔ خالہ فلم دیکھنے میں مصروف ہوئیں۔ خالہ نے اپنی ٹانگ پر ٹانگ رکھی اور صوفے سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئیں۔ میں نے بھی اپنی ٹانگ یوں رکھ لی۔ مجھے لگا خالہ نے نوٹ کر لیا ہے۔ ان کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ خالہ نے مسکرا کر پوزیشن بدلی۔ خالہ ہنس پڑیں اور کہا کہ علی، تم میری نقل کیوں اتار رہے ہو یہاں؟ میں نے سر ہلا دیا تو انہوں نے کہا، کیوں، مجھے تم تنگ کرنا چاہتے ہو؟ میں نے کہا، ہاں۔ تھوڑا سا ہنس کر بولیں، کیوں؟ میں نے فوراً کہا، یار اتنے دن ہوئے نہ کسی کی ڈانٹ ملی، اوپر سے آپ بہت زیادہ بور ہیں۔ ان کے ماتھے پر بل پڑے اور کہا، کیا میں واقعی بور ہوں علی؟ تو میں نے کہا، پتہ نہیں کیا ہوگا۔ خالہ نے کہا، تجھے مار کھانی ہے؟ وہ مجھے معصوم بچہ سمجھتی تھی۔ اسی طرح باتیں کرتے فری ہو گئیں۔ رات 11 بجے ان کا فون بج اٹھا۔ خالو کا فون تھا، وہ کمرے میں گئیں۔ میں نے ٹی وی بند کیا اور سونے لگا۔ تبھی خالہ کے روم سے آواز آئی، مس کر رہی ہوں، پتہ نہیں دن کیسے گزریں گے۔ دوسری طرف جو کہا گیا وہ میرے لیے سرپرائز سے کم نہ تھا۔
صبح میں جلدی اٹھ کر فریش ہوا۔ کچن میں کوئی بھی موجود نہ تھا۔ خالہ کے روم کا دروازہ بند تھا۔ وہ یعنی سو رہی تھیں۔ اس وقت تک میں نے کچن میں اپنے لیے چائے بنائی اور ناشتہ بیٹھ کر کرنے لگا تھا۔ خالہ روم سے باہر نکل کر آئیں۔ مجھے دیکھ کر شرمندہ ہو کر بولیں، رات نیند نہ آئی، دیر سے سوئی تھی، اس لیے صبح جلدی اٹھ نہ سکی میں نے کہا کوئی بات نہیں خالہ، آج ناشتہ میں بنا دیتا ہوں۔ آپ کو وہ بولیں تم اور ناشتہ، واہ کیا بات ہے۔ میں نے کہا آپ فریش ہو کر آئیں۔ خالہ نے مسکرا کر سر کو ہلا دیا۔ میں نے پوچھا کیا پسند کریں گی؟ خالہ نے کہا جو بھی بنا دو تم۔ میں نے ٹرے ان کے سامنے رکھ دی۔ خالہ میری طرف دیکھ کر مسکرا رہی تھیں۔ انہوں نے میرے سر پہ ہاتھ پھیرا اور کہا تم بہت عقل مند بندے ہو۔ میں نے ان کا ہاتھ پکڑ کر کہا یار میرا سٹائل بالکل خراب کر دیا۔ خالہ نے گال پر تھپڑ لگایا، ہلکا کہا کہ کچھ خراب نہیں ہوا، بیٹھو تم۔ خالہ نے ناشتہ کر کے کہا شکریہ، چلو آج سے پکی دوستی کرتے ہیں۔ آج اتنے دنوں بعد میں ہنسی ہوں۔ میں نے کہا کیا دوست نہیں تھا میں؟ خالہ نے گال پر چٹکی کاٹی اور کہا دوست ہو پر کچے والے، آج پکے بنو۔ میں نے کہا گندی عادت ہے آپ کی، گال ہی لال کر دیتی ہوں آپ تو۔ خالہ ہنسنے لگی تو میں بھاگ گیا۔ خالہ پیچھے دوڑی اور کہا کہ رک۔ خالہ رک گئی۔ میں نے سانس لیا۔ وہ سامنے پڑی کرسی پر بیٹھ گئیں۔ میں پاس گیا تو وہ دم سے اٹھ گئیں۔ میرے دونوں کانوں پہ چٹکی کاٹی۔ میں نے کہا کوئی پیار نہیں آپ سے؟ خالہ نے جہاں چٹکی کاٹی تھی وہاں پیار کر کے کہا یار سوری۔ علی تم؟ خالہ نے کہا میں چینج کر کے آئی، مارکیٹ سے سامان لانا ہے، جو بھی۔ میں نے کہا شاید لڑکی پھنس جائے، موجیں ہو جائیں۔ خالہ نے مارا تھپڑ، بولی باز آ جاؤ اپنی حرکتوں سے۔ میں نے کہا رنگ بھی ہونا چاہیے۔ خالہ کو بات کی سمجھ آئی تو بولیں شرم کرو۔ میں روم میں گھس گیا۔ تھوڑی دیر بعد باہر آ کر بیٹھ گیا۔ خالہ باہر آئیں تو سفید قمیض اور نیچے جینز میں وہ موجود تھیں۔ میں نے کہا کیا ارادہ ہے میڈم؟ خالہ نے کہا کیوں کیا ہوا ہے؟ میں نے کہا باہر نہ نکلیں آپ تو۔ خالہ نے مسکرا کر کہا بکواس نہ کر۔ میں نے کہا آپ نکلیں گی تو لوگ آپ کو ہی دیکھیں گے کام چھوڑ کر۔ خالہ نے کہا علی شرم کرو، خالہ ہوں تمہاری۔ وہ ہنس پڑیں اور پاس بیٹھ گئیں۔ بولیں سچ میں گرل فرینڈ نہیں؟ میں نے کہا آپ جیسی نہیں ملی ورنہ لائف پارٹنر بنا لیتا میں۔ خالہ نے کہا میں اچھی لگتی ہوں؟ میں نے کہا بہت زیادہ لگتی ہیں۔ خالہ ہنس پڑیں اور بولیں باز آؤ۔ خالہ نے کہا جا کر دودھ لے آؤ۔ میں مارکیٹ جا کر دودھ لے آیا۔ دودھ فریزر میں رکھ کر روم گیا۔ سامنے جو منظر تھا وہ پاگل کر دیا۔ خالہ نہا کر باہر نکلی ہوئی تھی۔ میری ٹانگوں میں جان نہ رہی تھی۔ خالہ نے پوچھا
کہ دودھ لے آئے ہو؟ میں نے سر ہلایا۔ وہ پاس آ گئی، میرے چہرے کے نیچے ہاتھ رکھا، پوچھا کیا ہوا؟ میں نے کہا کچھ نہیں۔ خالہ نے کہا سچ بتاؤ، سامنے آنا اچھا لگتا ہے؟ میں نے کہا اگر آپ سمجھتی ہیں اٹریکٹ ہو رہا ہوں تو آپ غلط ہیں، جسم ہی سب کچھ نہیں۔ خالہ نے لمبا سانس لیا اور دیکھا۔ میں نے کہا پر یہ بھی نہیں چاہتا آپ مجھے اپنائیں اور محروم کر دیں۔ خالہ کے لیے نازک مرحلہ تھا یہ۔ وہ بیڈ پر بیٹھ گئیں اور بولیں میرے پاس آؤ اور یہاں بیٹھ جاؤ۔ انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا جو مل جائے اس پر شکر کرنا چاہیے۔ میں سکون سے کمرے میں آ گیا۔ تب مجھے لگا خالہ اندر رو رہی ہیں۔ میں نے پوچھا آپ ٹھیک ہیں خالہ؟ جواب نہ آیا، بس سسکی بند ہو گئی۔ میں نے پھر پوچھا کیا بات ہے خالہ؟ اندر سے آواز آئی اکیلی رہنا ہے، پلیز اپنے روم میں چلے جاؤ علی۔ میں نے کہا اوکے، آپ ٹھیک ہیں نا؟ انہوں نے کہا ہاں ہاں میں ٹھیک ہوں۔ کچھ دیر بعد خالہ باہر نکل آئیں اور مجھ سے معذرت کرنے لگی تھی۔ اس دن کے بعد خیال رکھنے لگا میں، کیونکہ وہ تنہائی کا شکار تھیں۔ میں نے خالو کو فون کر کے بلایا تھا۔ وہ جوان اور حسین عورت تھیں، اس لیے تنہائی مٹانے کو ترسی ہوئی تھیں۔ شکر یہ کہ غلط تعلق قائم نہ ہوا۔ کچھ دن مزید وہاں گزارے میں نے، پھر والدین واپس آئے، میں گھر گیا۔ گھر میں کسی کے سہارے نہ چھوڑیں۔ اپنی بہن یا بیوی کو اکیلا کبھی شیطان انسان کو بہکا سکتا ہے اور انسان غلطی کر بیٹھتا ہے، لہٰذا یہ کام کرنے سے پہلے سوچیں، کیونکہ لوگوں کے گھر ٹوٹ سکتے ہیں۔ مردوں کو چاہیے کہ نامحرم کے ساتھ اکیلا نہ چھوڑیں کسی کو۔ شکریہ۔ چینل کو پلیز سبسکرائب کر دیں۔